اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ روزے کے احکام پر یہ رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ آیت نمبر 188 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ روزے کے احکام کو یہ ایک خاص انفرادیت حاصل ہے کہ اس ایک رکوع میں روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آ گیا۔ قرآن مجید میں دیگر احکام بہت دفعہ آئے ہیں، نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں، کہیں وضو کے احکام آئے ہیں تو کہیں تیمم کے، کہیں نماز قصر کے، اور کہیں نماز قصر کے اور نماز خوف کا ذکر ہے۔ لیکن صوم کی عبادت پر یہ کل 6 آیات ہیں، جن میں اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت اور اس کے احکام سب کے سب ایک جگہ آ گئے ہیں۔ روزے سے طہارت نفس مقصود ہے، اور اب اس آیت میں طہارت مال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا بتایا گیا ہے۔ جب انسان کو رمضان المبارک میں تقوی حاصل ہوگا تو یقیناً حلال روزی کی طرف توجہ جائے گی، اور حرام مال سے انسان بچنا چاہے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا! اس آیت کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح عبادات کا تعلق معاملات سے جوڑ رہا ہے، تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت صرف رمضان المبارک میں اور صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے اگر حلال چھوڑ دیا گیا ہے تو باقی زندگی میں حرام پر رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں تک پہنچاؤ، تاکہ مال کا ایک حصہ تم ناجائز طور پر کھا جاؤ گناہ کے ساتھ، اور تم اسے جانتے ہو۔ باطل طریقے سے مراد ہر وہ طریقہ جو عدل و انصاف اور سچ کے خلاف ہو، مثلا چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود، ہر طرح کی ناجائز قسم کی تجارت اور سودے بازیاں۔ اور اس آیت میں بالخصوص اس ناجائز طریقے کا ذکر کیا گیا ہے جو حکام کی وساطت سے حاصل ہو۔ اس کی ایک عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لیا جائے۔ تدلو کا لفظ آیا ہے، تدلو دلو سے ہے۔ دلو کہتے ہیں ڈول کو کنویں میں ڈالنا اور اس سے پانی نکالنا۔ دلو ادلا کے لفظی معنی ہے کنویں میں ڈول ڈالنا۔ جب ڈول کنویں میں پھینکتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ڈول چلا گیا ہے، مگر وہ پورے ڈھیر پانی کے ساتھ واپس آتا ہے۔ یعنی حکام کے پاس رشوت اور تحفے لے کر جانا اور اس سے بڑا فائدہ اٹھا لینا، فیصلہ اپنے حق میں کروا لینا، لوگوں کے مال، جائیداد، زمین ناجائز طریقوں سے اپنے نام کروا لینا۔ اس لیے اہم ترین باطل طریقہ جس سے سب سے زیادہ روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکام کے پاس رشوتیں لے کر نہ جاؤ۔ ہم ذرا سوچیں کہ جتنی حرام خوری رشوت دینے والا کرتا ہے اتنی رشوت لینے والا نہیں کرتا۔ جو شخص رشوت دے رہا ہے، اگر وہ 1,00,000 روپیہ رشوت دے رہا ہے تو 10 لاکھ کا وہ فائدہ اٹھائے گا، 10 لاکھ کا مال چھڑوا لے گا۔ دینے والے نے 10 لاکھ حرام کھائے
اور لینے والے نے 1,00,000 حرام کھایا۔ روزے کا مقصد تقوی بتایا گیا، اور تقوی کا معیار اور کسوٹی اور ٹیسٹ رزق حلال ہے، یعنی حلال کھاؤ، اگر یہ نہیں تو نیکی نیکی نہیں ہے۔ جو شخص رزق حلال پر قانع ہو گیا اور حرام خوری سے بچ گیا وہ متقی ہے، ورنہ نمازوں اور روزوں کے ساتھ جو حرام خوری کی روش اختیار کیے ہوئے ہے وہ متقی نہیں ہے۔ سوچیں، روزے کے احکام کی آیات کے درمیان اس آیت کو لانے کی حکمت یہی ہے کہ پہلے روزے کے احکام اور پھر حج کے احکام اور پھر اس کے بعد قتال کے احکام آئیں گے۔ درمیان میں اس آیت کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ احکام روزہ کا نقطۂ عروج رزق حلال ہے۔ احکام روزہ کا نقطۂ عروج رزق حلال ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں اور میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہوں، اور میں ان کی چکنی چپڑی تقریر سن کر ان کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور در حقیقت اگر میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اٹھا لے خواہ وہ نہ اٹھائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سمجھ لو، قاضی کا فیصلہ تمہارے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا، نہ باطل کو حق کر سکتا ہے۔ قاضی تو اپنی عقل اور سمجھ سے گواہوں کی گواہی کے مطابق ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ وہ بھی آخر انسان ہے، ممکن ہے خطا کرے اور ممکن ہے کہ خطا سے بچ جائے، تو تم قاضی کا فیصلہ سمجھ کر اسے جائز مال نہ سمجھو۔ یہ جھگڑا باقی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے گا اور باطل والوں پر حق والوں کو غلبہ دے کر ان کا حق ان سے دلوائے گا، اور دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا اس فیصلے کے خلاف فیصلہ صادر فرما کر اس کی نیکیوں میں سے اسے بدلہ دلوائے گا۔ آیت نمبر 189 189 یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عزت کی وجہ سے بے وجہ سوال نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل بلا وجہ سوال کرتے رہتے تھے، اتنے سوال کے بال کی کھال نکالتے۔ انسان بعض اوقات بہت سوالات کرتا ہے جس سے حکم کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مزاج عملی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کل 14 سوالات ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں، جن میں سے 8 سورۃ بقرہ میں آئیں گے اور 6 باقی قرآن پاک میں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ چاند کبھی باریک حلالی شکل میں ہوتا ہے
اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دائرہ بن جاتا ہے، پھر روزانہ کمی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح گھٹنے بڑھنے میں کیا فائدہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس سوال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ سوال چونکہ علم حیت کا ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ عام آدمی کی ذہنی سطح سے بلند اور پھر اس کا عام انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کا رخ اس طرف موڑ دیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ تمہارے لیے قدرتی جنتری ہے، یعنی کیلنڈر ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تم حج کے اوقات معلوم کر سکتے ہو۔ آگے حج کے احکام بیان ہو رہے ہیں تو سلسلہ کلام کا رخ حج کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے مشرکین مذاہب ہیں ان کے یہاں چاند کی مختلف حالتوں کے ساتھ تہمات وابستہ ہیں۔ اسلام ان سب کی نفی کرتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا یہ قدرتی جنتری ہے۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ پہلی کے چاند اور آخری تاریخ کے چاند کی جو شکل ہوتی ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ 14ویں تک کے چاند کی جو شکل ہوتی ہے اسے بدر کہتے ہیں، اور جب چاند گھٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے قمر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے قدرتی جنتری یعنی کیلنڈر ہے۔ جن شرعی احکام کا تعلق دن رات کے اوقات سے ہے ان کا تعلق سورج سے ہوگا۔ جن شرعی احکام کا تعلق دن رات کے اوقات سے ہے ان کا تعلق سورج سے ہوگا، جیسے نمازوں کے اوقات اور روزے کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات، اور اسی طرح دنوں کا شمار بھی سورج سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر جن کاموں کا تعلق مدت، ماہ یا اس سے زیادہ ہو تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا، مثلا رمضان المبارک کے ایام، بیوہ یا مطلقہ کی عدت، مدت حمل، رضاعت وغیرہ، اور زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے آؤ۔ آیت کے اس حصے میں زمانہ جاہلیت کی بدعات میں سے ایک بدعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ بھلائی گھروں میں پیچھے سے آنے میں نہیں ہے، بلکہ بھلائی کی اصل تقوی میں ہے۔ اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب لوگ احرام باندھ کر حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آتے، اور یہ کہتے تھے کہ جن گناہوں کو لے کر گھر سے باہر نکلے ہیں احرام کے ساتھ، ہم حج پورا ہونے سے پہلے ان گناہوں کے ساتھ دروازے میں دوبارہ کیسے داخل ہوں، اس لیے اگر درمیان میں ضرورت پڑتی تو گھر آنے کے لیے سیڑھی لگا کر چھت پر پیچھے سے چڑھتے، پھر گھر کے اندر آتے، یا نقب لگاتے اور گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو، اصل نیکی تو تقوی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ کسی بات کو خود سے نیکی سمجھ کر دین میں داخل کر دینا مذموم اور ممنوع ہے، یہ بدعات میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے اور پھر سفر ادھورا چھوڑ کر کسی وجہ سے واپس آنا ہوتا تو دروازے سے نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے۔ اس پر یہ آیت نازل کی گئی اور اس میں اس طریقے سے منع کیا گیا۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بھی ان میں یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کیا، اور بتایا
کہ اصل نیکی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے رک جانا اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنا اصل نیکی ہے۔ یہ خود ساختہ نیکیاں جو ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ مسلمانوں کو مکی زندگی میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ رب کریم کی طرف سے مدافعانہ جنگ کی بھی اجازت نہیں تھی۔ رب کی حکمت تھی، کیونکہ ہجرت کے وقت 140 یا 150 کے قریب مسلمان تھے جو اسلام لائے تھے۔ انہیں اسلام لانے کی پاداش میں انگاروں پر لٹایا جاتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، مگر حکم تھا کفو ایدیکم، کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ برداشت کا حکم دیا جاتا رہا۔ حالانکہ اس وقت کے مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اتنا تھا کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا تو 360 بتوں کو اٹھا کر خانہ کعبہ سے باہر پھینک دیتے۔ ایمان کی سربلندی کے لیے ان کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ ایک ایک صحابی اسلام کی سربلندی کے لیے کئی مرتبہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا۔ جذبہ تو تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ابھی اس جذبے کو صبر دینا مطلوب ہے۔ جذبے کے ساتھ صبر نہ ہو تو جذبہ کبھی غلط رخ اختیار کر جاتا ہے اور کبھی صحیح رخ اختیار کر جاتا ہے۔ اس وقت اگر جنگ کا حکم دیا جاتا تو 140-150 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جان اسلام کی سربلندی کے لیے نچھاور کر کے جنت کے درجات پا لیتے، مگر جو اصل مقصد تھا کا پھیلاؤ وہ نہ ہو سکتا۔ بہت سے لوگ دولت ایمانی سے محروم رہ جاتے، اس لیے قتال کی اجازت نہ تھی۔ قتال کی اجازت سورۃ حج کی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، تو قتال کی اجازت سورۃ حج کی آیت نمبر 22 سے دی گئی، اور اس آیت میں 6 ہجری میں جا کر مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی۔ تربیت کرنا مقصود تھا۔ مکہ معظمہ میں 13 سال تبلیغ کی کہ کفار کا کفر ختم ہو جائے۔ وہ تبلیغ زبان کا جہاد تھا۔ کفر ختم نہ ہوا تو اب مسلمانوں کو میدان جہاد میں آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت سے حرمت والے مہینوں میں مدافعانہ جنگ کی اجازت مل گئی، مگر موقع کی مناسبت سے اور جنگ کے آداب و احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اسلام میں جنگ کے آداب ہیں۔ 20 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی مدافعانہ جنگ کی اجازت دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کی شان۔ تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، تم زیادتی نہ کرو، صرف مدافعانہ جنگ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اسلام سے پہلے جنگ میں یہ کرتے تھے کہ جب کوئی مد مقابل آتا اور اسے قتل کر دیا جاتا تو صرف قتل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ناک کاٹ دیتے، کان کاٹ دیتے، آنکھیں نکال دیتے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، جسے مسلح کہتے تھے۔ اسلام نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ زیادتی تمہاری طرف سے نہ ہو۔ عورتوں اور بچوں پر ہتھیار نہ اٹھاؤ، عبادت گاہیں مسمار نہ کرو، فصلیں تباہ نہ کرو، درخت نہ اجاڑو، گھروں کو نہ لوٹو، ان زیادتیوں سے منع فرمایا۔ اور احادیث مبارکہ سے
احادیث مبارکہ میں بھی ان زیادتیوں کی ممانعت ہے، یعنی ہتھیار وہاں اٹھاؤ جہاں ضرورت ہو اور قوت اتنی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو، صرف ان سے جھگڑا کرو جو تم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ ہے اسلام کا جہاد کے بارے میں کلیدی اصول۔ آیت نمبر 191، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ہاں مسجد الحرام کے پاس، جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، مسجد الحرام کے پاس ان سے جنگ مت کرو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ آیت نمبر 192 ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ فرما رہا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو تم انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ مہاجرین مکہ معظمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور اہل ایمان پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہا ہے کہ انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ کفار اور مشرکین سے قتال کے ضمن میں کہیں مسلمانوں کو یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ کفار مکہ کے وہ تمام حربے جس سے لوگوں کو اسلام لانے کی راہ میں رکاوٹ ہو، انہیں اتنا تنگ کیا جائے کہ کبھی وہ حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں، کبھی مدینہ، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا جائے، خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بتوں کو رکھ دیا جائے، مسلمانوں کی اموال اور جائیداد کو ضبط کر لیا جائے، یہ سب فتنہ ہے۔ گویا فتنہ سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت جو مسلمانوں کو اسلام سے روکنے اور انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کرنے کے لیے تھی، یہ فتنہ ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ فرمایا اس فتنے کو ختم کرو، اگر اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے اور کچھ لوگ شہید ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، انہیں مارو، قتل کرو، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، یعنی زیادہ برا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، تم ان سے مسجد الحرام کے پاس جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود تم سے جنگ کرنے لگ جائیں، پھر اگر وہ خود تم سے لڑیں تو پھر تم انہیں قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے مکہ معظمہ دارالامن تھا۔ کوئی اپنے دشمن کو بھی اگر مکہ میں پا لیتا تو کچھ نہ کہتا، اور حرمت والے مہینوں ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور ان 4 مہینوں میں تمام عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی، کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔
ایسا ہوا کہ ذیقعد 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے آگے آنے سے روک دیا۔ حدیبیہ حدود حرم میں ہے۔ کفار جو تھے وہ لڑنے پر تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ لڑائی نہ ہوئی۔ گفت و شنید کے بعد یہ معاہدہ طے پایا کہ اس سال بغیر عمرہ کے مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے برس آ کر عمرہ کریں اور 3 دن قیام کریں۔ جب دوسرے برس 7 ہجری ذیقعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ اندیشہ ہوا کہ اہل مکہ اب اگر وعدہ خلافی کر کے لڑنے پر تیار ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم لڑیں تو شہر حرم میں کیسے لڑیں؟ مسجد الحرام کے قریب کیسے لڑیں؟ دوسرا یہ کہ ذیقعد کا مہینہ ہے، اگر لڑیں تو حرمت والے مہینوں میں کیسے لڑیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اس مہینہ حرام میں اپنے وعدے کے خلاف تم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھیں تو بلا تعامل تم ان سے لڑو۔ تمہاری طرف سے ابتدا اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ تم سے لڑنے کی ابتدا کریں، ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو اور وہ تمہیں قتل کرتے جائیں، نہیں، رب کریم حکم دے رہا ہے مسجد الحرام کے اندر ہوتے ہوئے اور حرمت کا مہینہ ہوتے ہوئے اگر وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو تم اپنے دفاع میں ان سے ضرور جنگ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 192 میں فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں اور نہ لڑیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر باز آ جائیں سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جنگ نہ کریں، فتنہ نہ پھیلائیں، تمہارا راستہ نہ روکیں، تو پھر خام خواہ ان سے نہ لڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو 93 ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، پھر اگر وہ رک جائیں تو نہیں ہے کوئی زیادتی مگر ظالموں پر۔ یہ آیت جہاد کی اصل روح ہے۔ فرمایا ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ اسلام کے خلاف جو زوردار محاذ ہے، جب تک وہ محاذ ٹوٹ نہ جائے، فتنے کی جڑ اکھڑ نہ جائے، جنگ کرتے رہو جب تک پورا نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا اصل مقصد اور جہاد کی اصل روح، کہ اس طاقت کے خلاف جنگ کرنی ہے جو میدان میں فتنہ بن کر آئی ہے، جو اسلام کا راستہ روک رہی ہے، خواہ کسی شکل میں ہو، اس کے خلاف میدان میں آ جاؤ۔ یعنی اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے جارحانہ جنگ کرنا بھی ضروری ہے، یہاں تک کہ ایسی رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اور جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں تو ان پر تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ کو زبردستی مسلمان کرنا اسلام کی شان نہیں ہے، مگر جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے اسے ختم کرو یہاں تک کہ دین اسلام غالب آ جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ
واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو زیادتی کرو تم اس پر، اتنی ہی جتنی زیادتی کی اس نے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسجد الحرام کی حرمت اور حرمت والے مہینوں کی حرمت اہل عرب کے ہاں مسلم تھی۔ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہ ہوگی، یہاں تک کہ سامنے اپنے باپ کے قاتل کو پا لیتے تو بھی اسے اس مہینے میں ان مہینوں میں کچھ نہ کہتے۔ تو یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اور حدود حرم میں جنگ کرنا واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے ان کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور وہ جنگ کی ابتدا کریں تو یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دے گا، نہیں، جوابی کارروائی کرنا ہوگی، اور اس جوابی کارروائی میں اگر حدود حرم اور حرمت کے مہینوں کی بے حرمتی ہوگی تو اس کا وبال انہی پر ہوگا جنہوں نے اس معاملے میں پہل کی، مگر یہ خیال رہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے اتنی ہی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔